محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ بس جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، اور موت کی بے ہوشی تو ضرور آ کر رہے گی۔ یہی تو ہے جس سے تو گریز کرتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا۔ آپ اپنا ہاتھ اس میں داخل کرتے اور چہرہ پر پھیر لیتے اور فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ پھر اپنا ہاتھ سیدھا کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا، الرفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زیادہ خراب ہوئی اور آپ انتہائی تکلیف محسوس کرنے لگے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی غم نہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے مجھے معلوم ہے، اس کی ہر رگ علیحدہ طور پر موت کی تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر میت کا ایک بال زمین و آسمان والوں پر ڈال دیا جائے تو وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ہلاک ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے کعب، موت کا حال بیان کیجیے۔ عرض کیا، جی ہاں اے امیر المومنین، وہ ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی ہے جو کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کی جائے اور ہر کانٹا رگ کو پکڑ لے، پھر آدمی اسے زور سے کھینچے، جو آ جائے سو آ جائے اور جو رہ جائے سو رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں قتال کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے تھے، اگر تم قتل نہ ہوئے تو مر جاؤ گے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تلوار کی 100 ضربیں بستر کی موت سے زیادہ آسان ہیں۔ شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ تکلیف دہ مصیبت ہے۔ یہ آریوں سے چیرے جانے، کینچیوں سے کاٹے جانے اور ہنڈیا میں ابلنے سے زیادہ سخت ہے، اور اگر میت اٹھ کر دنیا والوں کو موت کی تکلیف کی خبر دے دے تو وہ زندگی سے نہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور نہ نیند کی لذت حاصل کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا، تم نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کیا، ایک ایسی سیخ کی طرح جسے تر روئی میں رکھ کر کھینچ دیا گیا ہو۔ ارشاد ہوا، حالانکہ ہم نے اس کو آپ کے لیے آسان کر دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئی تو فرمایا، اے موسیٰ، تو نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کیا، میں نے اپنے نفس کو ایسی زندہ بکری کی طرح محسوس کیا جو قصائی کے ہاتھ میں ہو اور اس کی کھال اتار رہا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے قصے بیان کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یقیناً ان کے قصوں میں عجائبات ہوتے ہیں۔ پھر یہ قصہ بیان فرمایا، ایک جماعت ایک قبرستان کے پاس سے گزری، اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ وہ ایک مردے کو زندہ کر دے جو ہمیں موت کے متعلق خبر دے تو کیسا ہے؟ سب نے اس پر اتفاق کر لیا۔ ابھی وہ اس عمل میں مصروف تھے کہ ایک قبر سے آدمی کا سر نمودار ہوا، جس کی آنکھوں کے درمیان سجدوں کا نشان واضح نظر آتا تھا۔ اس نے کہا، اے لوگو، تم کیا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں،
لیکن ابھی تک موت کی حرارت ختم نہیں ہوئی، لہٰذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ویسا ہی کر دے جیسا میں تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش کوئی سمجھدار اور محتاط آدمی جس پر موت طاری ہو چکی ہو، میں اس سے ملوں اور مجھے موت کے بارے میں بتائے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان سے پوچھا گیا، اے عبداللہ، آپ اپنی زندگی کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ کاش کوئی محتاط اور سمجھدار آدمی جس پر موت طاری ہو چکی ہو آپ کو موت کے بارے میں بتائے۔ آپ سمجھدار اور ہوشیار آدمی ہیں اور آپ موت کو چکھ چکے ہیں، لہٰذا آپ ہی موت کے بارے میں ہمیں مطلع کیجیے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے یوں محسوس کیا جیسے آسمانوں کو زمین سے ٹکرا دیا گیا اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں، اور گویا کہ میری روح سوئی کے سوراخ سے نکالی جا رہی ہو۔